السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے 45 یعنی سورہ ختم تک اور سورۃ الزاریات کی ابتدائی 19 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 20 سے 60 یعنی سورہ ختم تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کو سنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت وہ کثرت سے کیا کرتے ہیں اور انہیں جنت کی جو خوشخبری دی گئی اس کے تعلق سے بھی ہم نے واضح انداز میں سنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات و عادات کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے رہتے ہیں اور رات کو کم سوتے ہیں اور اتنی عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں اور رات کے ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا محو استراحت ہوتی ہے اور آرام سے سونے مصروف ہو جاتی ہے۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں انہی نیک بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مال و دولت عطا کی جاتی ہے تو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سائل آ جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں اور اگر کوئی محتاج ہو، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو اس کی بھی مدد کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کے ذریعے ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، ہمارے مال جو ہم اپنی محنت سے کمائے ہیں اس میں واقع کمی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرے گا تو یقیناً اس کے لیے میں اس کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرماؤں گا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ مال انسان کے لیے ایک آزمائش کا سبب ہے۔ اگر اس مال کو جائز طریقے سے اللہ کی راہ میں بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کریں گے تو یقیناً اس پر ثواب دیا جائے گا، اور اگر ناجائز و غیر طریقے سے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اگر اس طریقے سے اس مال کو خرچ کریں گے تو یقیناً اس پر ہم کو گناہ ضرور دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کو آسمان و زمین پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں اس پر اگر غور کریں گے تو اللہ وحدہ کی شان معلوم ہو جائے گی، اور یہ جو ذرہ ذرہ ہے اس پر غور کرنے سے ہم کو اس کی شان اور عظمت بھی معلوم کی جائے گی۔ اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان اگر اپنی ذات پر غور کر لے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ رب قدیر ہے، تو اس کی حقانیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے انسان مجبور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الزاریات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا. انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. فأقبلت امرأته في صرعة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. تو ابراہیم کی بیوی چلائی کہ اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ ارے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانج. انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. ای ٹی وی اردو کے پروگرام فرمان الہی میں سورۃ الذاریات کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، آج ہم بحمد اللہ اپنے اس پروگرام میں قرآن کا 26واں پارہ ختم کرتے ہوئے 27واں پارہ جس کی ابتدا قال فما خطبکم سے ہو رہی ہے شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ اور سچے نبی تھے، آپ کی بڑی عمر ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاد کی بشارت دی ہے. یعنی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک لڑکی کی خوشخبری دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تمہارے آنے کا کیا اور کوئی مقصد ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قوم لوط جو مجرم قوم ہے ان پر پتھر برسانے کے لیے بھیجا ہے. اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو زیادہ نافرمانی کرنے والی تھی، حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو یہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو اگر تم نافرمانی کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تم پر ان قریب نازل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نافرمانی پر نافرمانی کرتے چلی گئی اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کو نازل فرمایا. اب جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے یعنی مومن بندے تھے وہ عذاب الہی آنے سے پہلے وہاں سے کوچ کر گئے. تو ناظرین اس واقعے کے بارے میں اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
इब्राहिम ने कहा कि फरिश्तों, तुम्हारा मुद्दा क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين ताकि उन पर खंडर बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं। فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين तो वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया। وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين और जो लोग अज़ाब अलीम से डरते हैं उनके लिए वहां निशानी छोड़ दी। और मूसा के हाल में भी निशानी है जब हमने उनको फिरौन की तरफ खुला हुआ मोज़ा देकर भेजा। فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم तो उसने अपनी कुव्वत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा ये तो जादूगर है या दीवाना। तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको दरिया में फेंक दिया और वो काम ही काबिल मलामत करता था। وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم और आज की कौम के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई, वो जिस चीज पर चलती थी उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती। وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون। और
قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے. جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے، اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہے، اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو، تو تم لوگ اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں اس کی طرف سے تم کو صحیح راستہ بتانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تم کو صحیح راستہ بتانے والا ہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. ای ٹی وی اردو کے پروگرام فرمان الہی میں سورۃ الزاریات کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، آج کی بقیہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ راہ راست سے جو بھٹکے ہوئے ہیں اس کو جانے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندے یعنی انسان و جنات کو پیدا کیے جانے کے مقصد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انسان جنات صرف میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کیا کرے. تو ناظرین، اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کثرت سے عبادت و ریاضت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں
आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم। क्या ये लोग एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते आए हैं, बल्कि ये शरीर लोग हैं। तो उनसे एराज करो, तुमको हमारी तरफ से मलामत न होगी। वज़क्किर फ़इन्न الذِّक्रा तंफ़उल मुअ्मिनीन वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युطعمون। إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين। मैं उनसे तालिब रिस्क नहीं और न ये चाहता हूँ कि मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह ही तो रिस्क देने वाला, जोर आवर और मजबूत है। فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم। कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्रर है। जिस तरह उनके साथियों की नौबत थी, तो उनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए। जिस दिन का उन काफिरों से वादा किया जाता है, उससे उनके लिए खराबी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हर काम में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा व खुशनुदी शामिल हाल रखने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरत तूर की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।